اب استاد صاحب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ بھی ہے، اور جس کے لیے عوام بہت پریشان بھی ہے اور سننا بھی چاہتے ہیں کہ اب جادو ہو گیا ایک شخص کے اوپر اور بڑا پریشان ہے، اور آپ کے علم ہے کہ اچھے خاصے ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، صحت مند نوجوان ختم ہو گئے۔ تو صبح شام کی دعائیں اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس پہ کوئی جادو وغیرہ کوئی چیز عمل نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی۔ اب میں چند علاج اس حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں جس سے جادو کی حفاظت بھی ہوگی، اور اگر جادو کسی پہ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ وہ جادو کٹ بھی جائے گا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، وہ للہ ما فی السماوات سے لے کے آخر تک۔ تو ان آیتوں کو رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا جائے، تو انشاءاللہ جو شخص ان آیتوں کو پڑھے گا جادو سے اور جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت مسلمانوں میں جو عقل مند ہے وہ ان آیتوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تو ان آیتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صبح شام ہم جہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے ہیں 3 بار، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح صبح شام تینوں قل، یعنی قل واللہ شریف اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھیں، تو اس سے بھی الحمدللہ یہ جادو سے حفاظت ہوتی ہے، جادو کی کاٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا والیہ المصیر۔ یہ آیت ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام پڑھ لی جائے تو الحمدللہ جادو کٹ بھی جاتا ہے اور جادو سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں ان کے فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آخری آیات 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ان آیات کو انسان اپنی عادت بنا لے صبح شام ایک دفعہ پڑھنے کی تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ کسی پہ جادو کے اثرات ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے 11 دفعہ صبح 11 دفعہ شام پانی پہ دم کر کے پی لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی بدولت اس سے جادو کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو حفاظت کے لیے صبح ایک دفعہ شام میں 1 دفعہ پڑھ لے، اور اگر ہو گیا تو پھر 50 دفعہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ جلدی وہ جادو کٹ جائے گا۔ پھر جادو کی کاٹ کے لیے جو اور سنت میں آیا، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، تو ان دونوں آیتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہو تو اس کو ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی اس کے اوپر اونڈھیلے تو اس سے جادو کٹتا ہے۔ پھر بعض نے یہ کہا کہ ان آیتوں کو لکھ کر اس کو پھر پانی سے دھو کر اس کو استعمال کرے تو اس سے بھی جادو کٹتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور میں علاج کے طریقے بتاتا ہوں جادو کے، کہ 33 آیات ہیں جسے سویسی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے کہ صبح شام پڑھنا، تو وہ ایسی آیات ہیں کہ جادو سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور جادو کو کاٹ بھی دیتی ہے۔ اس کو مستقل اپنا وظیفہ بنایا جائے تو بہت بہترین ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہے، وہ آیت نمبر 100 میں اس کی ابتدا، ایسے آیت تو ویسے لمبی ہے لیکن اس کی ابتدا یہ ہے کہ من یخرج من بیتی مہاجرا، کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کے طور پر نکلتا ہے، تو آخر تک اس آیت تک جو ہے اس آیت کو کسی پلیٹ پہ لکھ لے زعفران سے۔ اچھا، زعفران اس میں گلاب ملا لے تو سیاہی بن جائے گی، روشنائی بن جائے گی، تو اس سے لکھنے کے بعد دیسی گھی اس سے ڈال کے اس کو چاٹ لے زبان سے، تو 7 دن یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کا جادو کٹ جائے گا۔ ہاں یہ آزمودہ ہے، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے 33 آیت والا، اسی طرح یہ میں نے سورہ نساء کی آیت یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا یہ زعفران والا۔ ہاں، تو یہ زعفران والا عمل یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کا آخری حصہ ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے وہیں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ سے لے کے آخر تک، تو اس کو کسی پلیٹ پہ لکھ لے، زعفران اور گلاب سے لکھنے کے بعد اس کو اصلی گھی سے تر کر کے زبان سے چاٹ لے، تو 7 دن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو کٹ جائے گا۔ 7 دن عمل کرے؟ ہاں 7 دن عمل کرے۔ اسی طرح ایک عمل سورہ یاسین کا ہے۔ اچھا، سورہ یاسین کا عمل یہ کہ 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے، مریض کو بٹھا کے یا گھر کا کوئی فرد کر لے، تو اس کے بعد
پہلے اس کے سیدھے کان میں پھونک مارے، پھر اس کے بائیں کان میں پھونک مارے، پھر اس کے منہ میں پھونک مارے، پھر اس کے دونوں ناکوں میں پھونک مارے، اور پھر 5ویں مرتبہ اس کی پوری باڈی پہ پھونک مارے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دن یہ کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو کٹ جائے گا. یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو آج سے مجھے تقریباً 33 سال پہلے ایک سید بزرگ تھے، سید منظر کریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے صاحب کشف بزرگوں میں سے اللہ، تو انہوں نے اپنی ایک پوری کتاب مجھے اجازت کے ساتھ تحفے میں دی تھی، جس کا مشہور نام ہے فیضان ابراہیم، اور عربی نام ہے الشفاء المقصود من المعبود. تو اس کتاب کے اندر یہ اعمال ان بزرگوں نے لکھے ہیں، اور بڑے تجربے والے اعمال ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے یہ اعمال جو ہے اپنے رامپور میں ان کے مرشد تھے مقصود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بیعت سے یہ نقل کر کے یہ اعمال تقریباً 33 سال پہلے مجھے اس پوری کتاب کی انہوں نے الحمدللہ اجازت دی تھی، تو وہ میں نے اس میں سے بیان کیے.